یہاں پہ عجبہ کا لفظ ہے، قرآن پاک نے بھی اس کہف میں عجبہ کا لفظ کیا ہے کہ وہ ان لاز کے تھرو کام نہیں ہوا، ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا یا موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ نے کہا کیا ہوا ہے کہ مچھلی ہم نے جو پکا کے رکھی ہوئی تھی وہ خود ہی زندہ ہوئی ہے، اور ایک خاص طریقے سے پانی کے اندر چھلانگ مار کے سوراخ کیا اس نے، اور یاد رکھیے گا اس نے وہ سوراخ بنایا ہے، کیونکہ ابھی پتہ چلے گا وہ کہاں پہ بنایا، اور سوراخ ہی بنایا۔ اور ان لاز کے اوپر وہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ جن لاز میں ہم رہتے ہیں، تبھی وہ عجبہ کا لفظ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پڑھیں آگے۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ اچھا، یہاں پہ نا عربی میں کسی اور طریقے سے یہ بات کی گئی ہے، بہرحال کوئی بات نہیں، اردو میں انہوں نے بالکل یہ خلاصے میں یہ سارا کا سارا محاورہ کھینچ دیا ہے۔ تو وہ اسی سرنگ سے گزر کے آگے گئے ہیں جس سرنگ میں مچھلی انٹر ہوئی تھی نا، جو راستہ بنا تھا اس راستے میں وہ انٹر ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اپنے پیروں کے نشان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ واپس آئے ہیں۔ ادھر حضرت یشوع نے بتایا یہاں پہ میں نے مچھلی کو یہ عجیب سا واقعہ دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہاں سے اس راستے کے پر وہ ادھر ہی کنٹینیو، وہی اپنے راستے پہ واپس نہیں گئے ہیں، اب انہوں نے ٹریک بدل لیا، اب وہ مچھلی کے ٹریک پہ انٹر ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دونوں دونوں۔ اور وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ ان کو وہ شخص ملے ہیں، وہ شخصیت سے ان کا تعارف ہوا ہے، اور موسیٰ نے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں، اور خضر کو تو پتہ تھا کہ کیوں آئے ہیں۔ تو خضر نے کیا کہا آگے سے؟ موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ جی ہاں، انکا کا لفظ ہے قرآن میں، مجھے یقین ہے، بے شک تم مستطیع، کہ تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ اور آگے خضر کہتے ہیں مگر تمہارے اندر وہ طاقت کیسے آتی، کیونکہ جس جہان سے تم آئے ہو اس جہان کے علم کی پیک پہ ہو، نبی ہو، اس جہان کے اندر جتنا بھی علم لے لو گے اس میں اس جہان، جس جہان میں اب تم آ گئے ہو، اس کا احاطہ نہیں ہے، وہ صبر آ ہی نہیں سکتا تمہارے اندر۔ تمہارا قصور نہیں ہے، نہ غلطی ہے کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ یہاں پہ ٹائم، یہاں پہ اسپیس، یہاں پہ لاز کچھ اور ہیں، جن لاز سے آپ انٹر ہو کے ادھر آ رہے ہیں، یہاں پہ وہ معاملہ ایسے نہیں ہوتا۔ سو میں آپ کو بلیم نہیں کروں گا کہ اگر آپ نے بے صبری میں کوئی بات کر دی، یہ خضر بھی بولیں گے آگے کہ بے شک تمہارے اندر وہ صبر نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تفسیر جتنی بھی ہوتی ہیں نا کہ اس میں وہ چونکہ یہ والے کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہوتا مفسرین کو، تو وہ نعوذ باللہ اسی دنیا میں دو بندوں کو ڈالا کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ نبی کو نعوذ باللہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر تو صبر ہی نہیں ہے۔ یہ سوچیں ذرا، مگر موسیٰ کو کوئی کہہ کے دکھائے کہ تمہارے اندر صبر نہیں۔ اور موسیٰ کو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے عجیب سا، آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ ٹرانزٹ کر کے کہیں اور آئے ہیں، مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے آئی ہے، وہ اس راستے سے آپ ادھر آئے ہیں، تب کہیں جا کے وہ آپ کو، اور آپ کو پتہ تھا کہ ایک عجیب سے دروازے سے انٹر ہونا آپ نے، کیونکہ آپ نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم ڈھونڈ رہے تھے جب وہ عجیب سے واقعہ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس بات کو، حضرت موسیٰ کو اس بات کی انہوں نے ایک اعلان کیا کہ آپ کسی اور ڈائمنشن سے آ رہے ہیں، وہاں پہ جو لاز ہیں وہاں پہ آپ حلم اور صبر کے پیکر ہیں، یہاں پہ وہ وقت اور وہ سپیس کسی اور طریقے سے کام کرتی ہے، اس لیے آپ نے یہاں پہ بھی کچھ جلد بازی دکھانی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ ٹائم سلو ہے۔ اونلی آپشن ہم یوزنگ رائٹ ناؤ، صرف ایک آپشن یوز کر رہا ہوں کہ ہم جس جگہ پہ جائیں اور کسی اور جہان میں چل جائیں، وہاں پہ ایک سیکنڈ ہمارے 3 سیکنڈ کے برابر ہو۔ ٹھیک ہے، میں مثال دے رہا ہوں، خالی بہت ہی کروڈ سی مثال ہے۔ تو ہماری باڈی اور ہمارا کیمسٹری، ہماری ڈیزائن ہی نہیں ہوئی بھی اس طریقے کے سلو پروسیس کے اوپر، تو ہم تو ایسے لگے گا ہم جلد باز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پڑھیں۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ کو کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی پہ سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ اب آگے تو بہت تفصیل ہے، میں خالی اس
موسیٰ اور خضر کے واقعے میں نا جو اصل میں نقطہ ہے نا اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ، وہ دو ہیں. ایک تو خضر جس طریقے سے معاملات کریں گے تو اس کا مطلب تھا اس جس جگہ پہ بھی وہ ہیں اس جگہ پہ اصول کچھ اور ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ خضر کیا کر رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ یہ وہاں تک پہنچے کس طریقے سے. وہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا. اب جب ہمیں پتہ ہے کہ سورہ کہف ہی ہے جس میں یہ سارا واقعہ ہے، اور نبی اسلام سورہ کہف ہی کا بتا رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا بچاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو پہاڑوں میں، جو کہ میرا اندازہ ہے کہ پہاڑوں میں، یا پھر کسی ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پہلے سے ہی، وہاں سے انٹری ایگزٹس ہو رہے ہیں ان تمام تر جہانوں کے، وہ دروازے ہیں. یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے یہاں سے. اب ادھر سے جا کے کدھر اور ادھر سے اوپر یا نیچے جانا ہے کہ نہیں جانا یہ ایک الگ کہانی ہے. یہاں سے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ وہاں کے لاز یہاں کے لاز کو مرے ہوئے مخلوق کو بھی زندہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو صاف ظاہر ہو گیا ادھر سے. سو یہ مسلمان کو اچنبھا نہیں ہونا چاہیے کہ دجال جب جس طریقے سے زندہ کر رہا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ تو ادھر سے تو انٹر ہو ایگزٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ مری ہوئی مچھلیاں پہلے بھی زندہ ہوئی ہیں. تو نے اگر کسی انسان کو زندہ کر دیا تو کوئی زیادہ بڑا تیر نہیں مارا تو نے. ٹھیک ہے، اس کے لیے نبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا خدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پہ ہمیں انڈیکیشن دی ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ لاز جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب سیدھا اسکپ کرتے ہوئے ہم ڈائریکٹ ذوالقرنین پہ پہنچ جائیں گے. سورہ کہف کا جو میجر چنک ہے، اتنا میجر چنک ہے کہ جس طریقے سے یاد رکھیے گا. ایک اور بات یہاں پہ میں بتا دوں، جس طرح سورہ لقمان کے نام کے اوپر ہے اور سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس طریقے سے جس تفصیل سے ذوالقرنین کا واقعہ آیا ہے، اس صورت کا نام ذوالقرنین بھی ہوتا نا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. ٹیکنیکلی ذوالقرنین ہی ہونا چاہیے تھا سورہ کہف کا نام، مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا نام سورہ کہف کیوں تجویز کیا ہمارے لیے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سارے کے سارے اصحاب کہف بھی، موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی اور وہ 2 باغوں والا واقعہ بھی، یہ سارے کنورج کرتے ہیں غار کی طرف، کہف کی طرف. اوکے، ورنہ یہ جس طریقے سے باقی کی صورتوں کے اندر اتنا لمبا پیرایا باندھا جائے کسی ایک شخصیت کا تو اس کے نام کے اوپر صورت ہونا عام سی بات ہے. تو ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، جس کے اوپر میں تفصیل بھی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں نے پوچھا ہی ذوالقرنین کا ہے، انہوں نے موسیٰ اور خضر کا تو پوچھا ہی نہیں ہے. اور موسیٰ اور خضر کے اس واقعے کا تو یہودیوں نے تو رات میں چونکہ پائی نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ دیا. ان کو تو پتہ بھی نہیں کب ہوا، نہ ہی مسلمانوں کو پتہ کب ہوا، مگر ہوا ہے ہاں یہ ہمیں پتہ ہے. تو یہودیوں کے لیٹن ٹیکسٹ کے اندر خضر کا یہ والا جو ہے نا مکالمہ اور یہ ساری کی ساری جرنی نہیں ہے. اور بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے جو سارے معجزات کیے ہیں وہ بنی اسرائیل کے سامنے کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ تابوت سکینہ کا ہے. تو وہ بیسکلی انہی چیزوں کے اوپر ہی اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے کہ یہ ٹیکنالوجی ایک دفعہ ہمیں مل جائے. وہ سائنس کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا مذہبی گروپ پوری طریقے سے ایمان رکھتا ہے ان تمام تر معاملات. مسلمان اپنی کتاب پہ ایمان نہیں رکھتا. یہ ہماری کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے اور ہم نے ہی نہیں کبھی سوچا کہ سورہ کہف کے اندر کیا ہے. انہوں نے توریت ہر اینگل سے پکڑ لی ہے، ہم نے ایک اینگل پکڑا ہوا ہے قرآن پاک کا جس کے اندر ہوتا ہے کہ کلمے کے پیچھے 10 نیکیاں ہیں، بس وہ عربی میں رٹا مار کے پڑھ لیا کر. اس کے علاوہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کچھ کیا نہیں. انہوں نے اپنی کتاب کو ہر طریقے سے پھرول لیا، اس لیے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں وہ دیکھیں 3000 سال سے اسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے آخری دفعہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا اور ہم نے آج تک اس ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں کیا، جو کہ نبی علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ لو پکڑ لو، سورہ کہف ہی ہے تمہیں جو دجال کے ٹائم پہ بچائے گی. یہ مانگ رہے ہیں ٹیکنالوجی. یہ میں آپ کو اپنی طرف سے ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی جو مجھ سے مانگ رہے ہیں ٹیکنالوجی اپنے دجال کے لیے، میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ لو ٹیکنالوجی سورہ کہف کی، اللہ تمہیں دے رہے ہیں، تم پکڑ لو. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جو اس کتاب کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کا
تمام طریقے سے نہ سمجھنے کی کوشش کرنے کا مطلب کوشش نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ بدبختی جو ہمارے قوم کے اوپر آئی ہے.